لله رب العالمين. صفوں میں بیٹھیے سامنے. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد سيد الأولين والآخرين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من صلى علي واحدة صلى الله عليه عشرا، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مجھے اس وقت تھوڑی سی دیر میں گفتگو تو کرنی ہے انشاءاللہ درود پاک کے تعلق سے، لیکن اس سے پہلے ایک بہت اہم بات کی جانب اشارہ ضروری سمجھ رہا ہوں. مسجدیں اللہ کا گھر ہے، اور یہاں آنے والے ہم سب اللہ کے در کے بھکاری بن کر آتے ہیں، اور بھکاری ہی بن کر آنا چاہیے. اگر کوئی کسی بادشاہ کے دربار میں بھیک مانگنے جائے اور وہاں جا کر الگ تھلگ ایک طرف دیکھ لگا کر مستغنی بن کے بیٹھے تو اسے اس دربار سے نکال دیا جائے گا. یہ شاہی آداب سے واقف نہیں ہے، اس کو یہاں اندر آنے کی اجازت کس نے دی؟ اس کو باہر نکال. اس زمانے میں ہماری محرومی کے بہت سارے اسباب میں سے ایک اہم سبب یہ بھی ہے کہ ہم اللہ کے گھر میں مستغنی بن کر آتے ہیں، مستغنی بن کر بیٹھتے ہیں. اللہ کے گھر کا ادب یہ ہے کہ بندہ یہاں بھکاری بن کر آئے، جتنی دیر رہے دل سے مکمل اللہ کی جانب متوجہ رہے، اللہ کی یاد میں، اللہ کی عبادت میں مصروف رہے. مسجد کے اندر اللہ کی یاد، اللہ کی عبادت، کوئی دینی بات، کسی مسئلے کا مذاکرہ، دین سیکھنے سکھانے کا عمل، اس کے علاوہ کسی اور گفتگو کی قطعاً اجازت نہیں. حتیٰ کہ آپس میں ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھنا مسجد میں یہ بھی پسندیدہ عمل نہیں ہے. اگر کوئی دو لوگ مسجد میں بیٹھ کر آپس کی کوئی گفتگو کرتے، چاہے وہ کسی کی غیبت نہ کر رہے ہوں، چاہے وہ کوئی بری بات نہ کر رہے ہوں، لیکن آپس کی گفتگو کرتے ہیں تو فرشتہ کہتا ہے اللہ کے دوست چپ رہے. جب وہ نہیں چپ ہوتا تو کہتا ہے اللہ کے دشمن چپ رہے. پھر نہیں چپ ہوتے تو وہ کہتا ہے تو برباد ہو جائے، چپ کیوں نہیں ہوتا؟ اور اس کی بربادی اللہ کے یہاں لکھ دی جاتی ہے. پھر ہم پریشان ہوتے ہیں، گھر میں سب لوگ بیمار رہتے ہیں، اچھے نہیں ہوتے، فلاں سے تعویذ لائے تھے، فلاں سے دعا کرائی تھی، فلاں ڈاکٹر کو چیک کرایا تھا، فلاں رپورٹ کرائی. بربادی کے فیصلے تو ہم اللہ کے گھر میں بیٹھ کر اپنے لیے خود کرا کے آئے نا. اس لیے صرف آج کے لیے نہیں، آئندہ ہمیشہ کے لیے سوچئے. آپ مسجد میں آئے ہیں، اگر آپ کی کوئی مجبوری نہیں ہے تو قسم کھا کے طے کر لیجیے ٹیک لگا کے نہیں بیٹھیں گے. آپ لوگ سیدھے آئیے، آپ ہی سے کہہ رہا ہوں، میرا کوئی نقصان نہیں ہوگا.
آپ کا زندگی بھر کا نقصان ہو جائے گا۔ قسم کھا کر طے کریں، مسجد میں ٹیک لگا کر لیں، مسجد میں ایک دوسرے سے کوئی بات چیت نہیں کریں۔ دیر تک آپ اس صفت کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے، جلدی سے واپس چلے جائیے۔ جتنی دیر بیٹھ سکتے ہیں اتنی دیر بیٹھیے، اس کے بعد اس سے زیادہ اگر آپ اپنے اوپر کنٹرول نہیں، مجھے معاف کیجیے گا، میں آپ کا مہمان ہوں، مجھے امید ہے کہ آپ یہ تلخ گفتگو سن لیں گے، لیکن اگر مان لیں گے تو انشاءاللہ آپ کا بھلا ہوگا اور اللہ کا پیغام پہنچانے کی وجہ سے میرا بھی بھلا ہو جائے گا۔ نہیں مانیں گے تو انشاءاللہ مجھے اجر ملے گا، جو نہیں مانے گا اس کا اپنا نقصان۔ اللہ کے لیے اپنے گھروں کو مت برباد کرو، اپنے کاروبار کو مت برباد کرو، اپنی زندگیوں کو برکتوں سے مت خالی کرو۔ اللہ کے گھر میں آنے کا، بیٹھنے کا، اللہ سے مانگنے کا سلیقہ سیکھیں۔ جتنی دیر بیٹھیں بالکل بندے بن کر بیٹھیں، غلام بن کر بیٹھیں، محتاج بن کر بیٹھیں، دل سے اللہ کی طرف متوجہ رہیں۔ اور جب یہ لگے کہ اس سے زیادہ ہم کنٹرول نہیں کر سکتے، بھائی کتنی دیر اللہ کی بندگی کریں، باہر نکل جائیں۔ بازار والا کام بازار میں جا کے کریں، روڈ والا کام روڈ میں جا کر کریں۔ ایک دوسرے کی خیر خبر پوچھنی ہے باہر جا کر کے پوچھیں، گھروں میں جائیے ایک دوسرے کے، وہاں بیٹھ کر کے خیر خبر پوچھیے۔ مسجدوں کو چوپال مت بنائیے، مسجدوں کو مجلس گاہ مت بنائیے۔ اللہ کے واسطے امت بہت بری طرح برباد ہو رہی ہے، بہت بری طرح لٹ پٹ رہی ہے۔ اللہ کسی پر ظلم نہیں کرتے، اللہ کسی کے ساتھ زیادتی نہیں کرتے، یہ سب ہماری بدعمالیوں کا نتیجہ ہے۔ اور استغنا کے ساتھ جو دعا مانگی جاتی ہے وہ اللہ کے یہاں قبول نہیں ہوتی، منہ پر مار دی جاتی ہے۔ جب بندہ اپنے کو مستغنا آسمان اٹھا لیا، اللہ میں گویا ہمیں کہہ رہا ہے دینا ہو تو دے دیجیے، نہیں تو ہمیں کوئی ضرورت بھی نہیں ہے، آپ نہ دیں گے تو ہمارا کوئی کام بھی نہیں رکتا۔ گویا ہمارا یہ انداز ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ان سے بڑا رتبہ کس کا ہو سکتا ہے، ان سے بلند مقام کس کا ہو سکتا ہے، لیکن ان کا حال یہ تھا کہ روتے تھے، اپنی بندگی کا اظہار کرتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یوں مانتے تھے وَأَنَا الْخَائِفُ الضَّرِيرُ، اللہ جیسے کوئی اندھا ڈرتا ہے کہ راستہ چلتے ہوئے میں کسی سے ٹکرا نہ جاؤں، کہیں میرا پیر نہ پھسل جائے، میں اسی اندھے کی طرح ڈرتے ڈرتے آپ کو پکار رہا ہوں، مجھ سے کوئی غلطی نہ ہو جائے، مجھ سے کوئی بے ادبی نہ ہو جائے۔ یہ جملے ہیں رحمت دو عالم سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ جب اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے تھے تو کہتے تھے اللہ مجھے اپنے گناہوں کا اعتراف ہے، اللہ میں اقراری مجرم ہوں، آپ کے دربار میں حاضر ہوں، اللہ میں اپنے کسی گناہ کا انکار نہیں کر سکتا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء کرام کے سردار ہیں اور تمام انبیاء کرام معصوم ہوتے ہیں، آپ معصوموں کے سردار ہیں، اس کے باوجود آپ نے اپنی امت کو یہ سلیقہ سکھایا ہے، اللہ کے دربار میں یوں حاضری دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ سے یوں مانگا جاتا ہے، تب دعائیں قبول ہوتی ہیں، رسمی دعائیں نہیں قبول ہوتی اللہ کی، صرف ہاتھ اٹھا کر مانگ لینے سے کچھ نہیں ہوتا۔ جب واقعی دل کی توجہ کے ساتھ بندہ مانگتا ہے تو اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں۔ مجھے امید ہے کہ مسجد کے ان آداب کو برتنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائیں گے، اور کم از کم میرے جو احباب یہاں تشریف فرمائے ہیں اور اس گزارش کو سن رہے ہیں وہ اب زندگی بھر کے لیے قسم کھا کے طے کر لیں گے کہ آئندہ یہ غلطی نہیں ہے۔ مجھے بالکل اچھا نہیں لگا جو حضرات بیٹھے ہوئے تھے ٹیک لگا کر کے، بالکل اچھا نہیں لگا، اور اچھا نہ لگنے کی وجہ یہ نہیں ہے خدا نخواستہ کہ وہ میری بے ادبی کر رہے تھے اور میرا کوئی نقصان کر رہے تھے، وہ اللہ کے گھر کی بے ادبی کر رہے تھے اور اپنا نقصان کر رہے تھے۔ مجھے اپنے سب دوستوں سے احباب سے محبت ہے، مجھے ان کا نقصان اچھا نہیں لگتا، اس لیے مجھے اچھا نہیں لگتا، آئندہ کبھی اپنا نقصان نہیں۔ اب دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہو جائیں اور اس کا خیال کریں کہ آج جمعہ کا دن ہے، جمعہ کا دن اللہ کی خاص رحمتوں کا دن ہوتا ہے۔ دن تو سارے اللہ نے بنائے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے ہفتے میں جمعے کے دن کو اپنی رحمتوں کے ساتھ خاص کیا ہے، اور انسانوں کو اللہ کی جتنی رحمتیں ملتی ہیں وہ سب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے ملتی ہیں۔
دنیا کو اللہ تعالیٰ نے دارالاسباب بنایا ہے. جس طرح مادی نعمتیں اسباب کے ذریعے ملتی ہیں، روحانی نعمتیں بھی اسباب کے ذریعے. دینے والے تو اصل میں اللہ ہے. اب دیکھیں اللہ تعالیٰ ہمیں روزی دیتے ہیں. اللہ نے وعدہ فرمایا ہے وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا. زمین پر چلنے پھرنے والے جتنے جاندار ہیں ان سب کا رزق اللہ کے ذمہ ہے. رزق کے فیصلے اللہ تعالیٰ کے یہاں ہوتے ہیں. خود اللہ نے ارشاد فرمایا وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ. تمہاری روزی آسمان میں، تم سے جتنے وعدے کیے جاتے ہیں ان سب کے فیصلے آسمان میں. لیکن اللہ تعالیٰ نے ایک ترتیب بنائی ہے روزی حاصل کرنے کے لیے. بندوں کو حکم دیا زمین پر محنت کرو. اللہ فرما رہے ہیں روزی آسمان سے آتی ہے، محنت زمین پر کرو. اگر کسی کو یہ دھوکہ ہو جائے کہ زمین روزی دیتی ہے تو وہ مشرک ہو گیا. یہی تو ہے دھرتی پوجا. زمین سے روزی مل رہی ہے اس لیے زمین کی پوجا کریں. ندی سے پانی مل رہا ہے اس لیے ندی کی پوجا ہو رہی ہے. پہاڑوں سے تعمیر کا سامان مل رہا ہے، پتھر مل رہا ہے، زمین کو بیلنس مل رہا ہے تو پہاڑوں کی پوجا شروع ہو گئی. یہ شروع. اور توحید کے معنی یہ نہیں ہے کہ زمین سے روزی لینا بند کر دی جائے، ندیوں سے پانی لینا بند کر دیا جائے گا. اللہ نے وعدہ کیا اللہ بھیجیں گے ہمارے گھر پہنچائیں گے. توحید یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو ظاہری سبب بنایا ہے اس کو اختیار کیا جائے، اس سے فائدہ اٹھایا جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے اور دل کا یقین ہو یہ سبب اللہ نے بنایا ہے. یہ سبب سامان دینے میں اللہ کا محتاج ہے. اللہ بندوں کو کچھ دینے میں اس کے محتاج نہیں ہے. دیتے اللہ ہیں لیکن چونکہ اللہ کا حکم ہے یہاں سے لو تو ہم یہیں سے لیں گے، اس ترتیب سے لو تو اسی ترتیب سے لیں گے. اللہ تعالیٰ سے گیہوں چاہیے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ سے چاول چاہیے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. اللہ تعالیٰ سے کوئی پھل چاہیے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. اس کا درخت لگانا پڑے گا، اس کی دیکھ بھال کرنی پڑے گی، اس کے سیزن کا انتظار کرنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے گوشت چاہیے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. ان جانوروں کو پالنا ہوگا، پھر اللہ کے نام پر ان کو ذبح کرنا ہوگا اور ان کا گوشت حاصل کرنا ہوگا. بالکل اسی طرح اگر اللہ تعالیٰ کی رحمت چاہیے تو اس کی ایک خاص ترتیب ہے. اور قریب آ جائیں ہم آنکھوں سے نہ نظر آنے والی نعمتوں کو دیکھیں. ہم موبائل فون استعمال کرتے ہیں، اس میں سم کارڈ لگاتے ہیں. جب اس کا پیکج مکمل ہو جاتا ہے ریچارج کرتے ہیں تو پیمنٹ کس کو کرتے ہیں؟ اصل کمپنی کو. جس کا لیا ہوا ہے سم اس کو پیمنٹ کرتے ہیں. اور ہم کو کنیکشن کہاں سے ملتا ہے؟ قریب کے ٹاور سے. اگر ٹاور کے رینج سے ہم باہر چلے جائیں کنیکشن ختم ہو جائے. جو کہتے ہیں اس وقت نیٹ ورک آ رہا ہے، اس وقت نیٹ ورک نہیں آ رہا، یہ آنے نہ آنے کا فرق کہاں سے ہوتا ہے؟ جو ہمارے قریب میں، ہمارے محلے میں، ہمارے علاقے میں ٹاور لگا ہوا ہے اگر ہم اس کے رینج سے باہر چلے گئے تو نیٹ ورک نہیں آتا. اب کہیں بھائی ٹاور سے ہمارا کیا تعلق ہے؟ ٹاور سے تو ہم نے کنیکشن لیا نہیں ہے، ٹاور کو تو ہم پیمنٹ کرتے نہیں ہیں. ہاں یہی ترتیب ہے، پیمنٹ کرنا ہے کمپنی کو، کنیکشن ملے گا آپ کو، ملے گا ٹاور سے. ہم یہ بجلی لیتے ہیں تو کہاں سے کنیکشن لیتے ہیں؟ قریب کے کھمبے سے. اور پیمنٹ کہاں کرتے ہیں؟ کمپنی کو پیمنٹ کرتے ہیں، جو کمپنی ہم کو کرنٹ سپلائی کرتی ہے. لیکن جب ہم نے آپ کو پیمنٹ کیا ہے تو آپ اپنے آفس سے ڈائریکٹ ہم کو دیجیے وائر کھینچ کر کے، ہم تو کھمبے سے نہیں لیں گے. تو بھائی آپ کو لینا ہے لیجیے، نہیں لینا نہ لیجیے. جو ہم نے ترتیب بنائی ہے آپ کو اسی طرح لینا ہوگا. اسی طرح اس کو خوب اچھی طرح سمجھ لیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا میں اپنی رحمت کا خزانہ بنا کر بھیجا ہے. ساری دنیا میں اللہ کی جو رحمتیں تقسیم ہوتی ہیں وہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر سے تقسیم ہوتی ہیں، لیکن آتی ہیں اللہ کے پاس سے، دیتے ہیں اللہ. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حکم دیا شکر اللہ کا ادا کرو. ہاں میرے محبوب کے ذریعے تمہیں ملے گا، اس لیے میرے محبوب سے بھی اپنا ایمانی رشتہ، اپنی محبت کا رشتہ، اپنی اطاعت و فرمانبرداری کا رشتہ خوب مضبوط کرو. یہ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا اتنی تم کو رحمتیں ملیں گی.
اسی لیے اللہ تعالیٰ نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی رحمت فرمایا، ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، ہم نے آپ کو سارے عالم کے لیے رحمت بنا کر کے بھیجا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں دو قسم کی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی بعض رحمتیں وہ ہیں جو صرف اللہ کے پسندیدہ بندوں کو ملتی ہیں، اور بعض رحمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ جو اللہ کے پسندیدہ ہیں ان کو بھی دیتے ہیں، جو اللہ کے ناپسند بندے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ دنیا کو ابھی باقی رکھنا چاہتے ہیں۔ جب تک اللہ تعالیٰ قیامت کا فیصلہ نہیں فرما دیں گے اس وقت تک چونکہ دنیا کو باقی رکھنا چاہتے ہیں، اس لیے وہ سب کو عطا فرماتے ہیں۔ لیکن شاید اب تک آپ کے ذہن میں یہ آیا ہو کہ جو اللہ کے پسندیدہ بندے ہیں ان کے لیے جو رحمتیں آتی ہیں وہ حضور کے ذریعے ملتی ہوں گی۔ ہر رحمت حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ملتی ہے، حتیٰ کہ جانوروں کو جو غذائیں ملتی ہیں، جو پانی ملتا ہے، جو ہوا ملتی ہے، وہ سب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اسی رحمت کے صدقے اور طفیل میں ملتا ہے۔ لیکن اصل رحمتیں وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ اپنے پسندیدہ بندوں کو دینا چاہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ اللہ باقی بھی سب کو دیتے رہتے ہیں، ان کو پالتے رہتے ہیں، ان کو موقع دیتے ہیں کہ بھئی بننا ہے بنو، بگڑنا ہے بگڑو، جیسی زندگی بنانا ہے ویسی بناؤ۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس دن دنیا میں کوئی ایک شخص بھی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا۔ کیا معنی ہے اللہ اللہ کہنے کے؟ اللہ اللہ کہنا کس نے سکھایا ہے انسانوں کو؟ اللہ اللہ کہنا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ توڑ کر کے کوئی اللہ کا نام ملے تو اللہ کے ہاں وہ قبول نہیں ہے۔ من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی بس اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ ومن تولی فما ارسلناک علیہم حفیظا، اور جس نے رسول سے منہ موڑ لیا اسے جہنم میں جانے کا شوق ہے۔ میرے محبوب ہم نے آپ کو اس کا نگراں نہیں بنایا، اسے جانے کا شوق ہے تو جانے دیں۔ تو جس دن کوئی اللہ اللہ کہنے والا نہیں ہوگا، یعنی جس دن کوئی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچا رشتہ رکھنے والا زمین پر باقی نہیں رہے گا، اس دن قیامت آئے گی۔ چاہے جتنی سائنس کی ترقی ہو، چاہے لوگ جتنا اچھا کھاتے ہوں، جتنا اچھا پہنتے ہوں، جتنے اچھے مکانات میں رہتے ہوں، چاہے ان کے پاس جتنی عمدہ سواریاں ہوں، چاہے دنیا کا جتنا سامان ہو، لیکن پھر دنیا ختم کر دی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے تعلق سے ارشاد فرمایا انما انا قاسم واللہ یعطی، میرا کام بانٹنا ہے، دینا اللہ کا کام ہے، اللہ دیتے ہیں میں بانٹتا ہوں۔ بہت اہم جملہ ہے، انما انا قاسم واللہ یعطی، اصل دیتے تو اللہ ہیں لیکن تقسیم میں ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس کا میرے ساتھ رشتہ جتنا مضبوط ہوگا، میں بے ادبی کی معذرت کے ساتھ کسی کی دل شکنی نہیں کرنا چاہتا، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کے معنی ربیع الاول کی جھنڈیاں نہیں ہیں، اور صرف چند جلسے نہیں ہیں، اور صرف چند نعرے نہیں ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ مضبوط کرنے کے معنی مکمل سنتوں کا اتباع ہے، مکمل سنتوں کا اتباع، سچی محبت کے ساتھ، دل کے تعلق کے ساتھ، سنتوں کا مکمل اتباع۔ اللہ آج کی اس ملاقات میں ہمیں صحیح نیت کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ ہم یہ طے کریں کہ آج سے ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط کریں گے، یعنی اپنی پوری زندگی سنت کے مطابق بنائیں گے، سنت کے سانچے میں ڈالیں گے۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مجھ سے محبت کے ساتھ، مجھ سے عقیدت کے ساتھ جب کوئی بندہ مجھ پر درود پڑھتا ہے، صلاۃ و سلام کا تحفہ بھیجتا ہے، صلاۃ و سلام ہمارا بنایا ہوا نہیں، جو اللہ اور اس کے رسول نے سکھایا ہے، جب وہ تحفہ بھیجتا ہے تو وہ مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے، اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔ یہ 10 رحمتیں بھی حضور ہی کے صدقے میں ملتی ہیں۔ من صلی علی واحدۃ صلی اللہ علیہ عشرا، جو مجھ پر ایک بار درود پڑھتا ہے اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرماتے ہیں۔
نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کون قریب ہے کون دور ہے، اس پر میں ایک واقعہ سناؤں۔ ایک بہت بڑے عالم گزرے ہیں کچھ عرصہ پہلے، جن کی حدیث میں، تفسیر میں، فقہ میں بہت ساری کتابیں ہیں۔ شاید تفسیر آپ حضرات نے بھی پڑھی ہو، معارف القرآن 8 جلدوں میں ان کی بہت مشہور تفسیر ہے۔ وہ ایک مرتبہ تشریف لے گئے روزہ اقدس پر صلاۃ السلام کا تحفہ پیش کرنے کے لیے، تو بھیڑ بہت زیادہ تھی، تو ان کو کافی پیچھے کھڑے ہونے کی جگہ تھی۔ وہ جالی کے قریب جانا چاہتے تھے سلام پڑھنے کے لیے، لیکن پیچھے جگہ۔ تو اللہ والوں کو بہت ساری چیزیں کشف کی نگاہوں سے نظر آتی ہیں جو عام انسانوں کو نہیں نظر آتی، اسی طرح ان کو بہت ساری باتیں سنائی دیتی ہیں جو عام لوگوں کو نہیں سنائی دیتی ہیں۔ اللہ جس کو چاہتے ہیں سنا دیتے ہیں۔ تو گویا ان کو الہام ہوا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لے کر فرمایا، جو لوگ میری سنتوں پر عمل کرتے ہیں وہ دور ہونے کے باوجود مجھ سے قریب ہوتے ہیں۔ ہم ہندوستان میں رہ کر ہزاروں میل دور ہونے کے باوجود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قریب ہو سکتے ہیں، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر عمل کر کے۔ ابھی نیت کر لیں انشاءاللہ، آج سے ہم اپنی زندگی بدلیں گے، ہر کام سنت کے مطابق کریں گے۔ اور فرمایا جو لوگ میری سنتوں پر عمل نہیں کرتے وہ قریب ہونے کے باوجود مجھ سے دور ہیں۔ ان بزرگ نے اس کو سنا اور کسی کو بتلایا نہیں، خاموش رہے، لیکن انتقال سے پہلے اپنے صاحبزادوں کو اور اپنے شاگردوں کو یہ کہہ کر بتلایا کہ یہ میرے پاس ایک امانت ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی، میں نے اب تک کسی کو بتلایا نہیں تھا کہ کہیں میرے اندر بڑائی نہ پیدا ہو جائے، لیکن اب اس لیے بتلا رہا ہوں کہ کہیں اس کا حساب نہ ہو جائے مجھ سے مرنے کے بعد کہ تمہارے پاس یہ امانت تھی تم نے پہنچائی کیوں نہیں، تم نے سب کو بتلایا کیوں؟ تو زندگی بھر بتلایا نہیں کہ کہیں اپنی بڑائی نہ پیدا ہو جائے، اور آخر وقت میں اس لیے بتلایا کہ کہیں حساب نہ ہو جائے، کہیں سوال نہ ہو جائے۔ جتنا سنتوں کا اتباع ہوگا، جتنی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، اور اس محبت کے ساتھ جب ہم درود السلام پڑھیں گے، یہ جو ہم نماز میں پڑھتے ہیں اور جو درود شریف پڑھتے ہیں، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم، اس میں درود بھی ہو گیا، صلی علی محمد درود، اور یہ جو ہم نے اخیر میں کہا وسلم، یہ سلام، یہ سکھایا ہے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو۔ تو فرمایا جب کوئی ایک مرتبہ میرے لیے درود پڑھتا ہے، اور درود پڑھنا کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ سے درخواست کرنا ہے کہ اے اللہ، ہم تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کا بدلہ نہیں دے سکتے، ہمارے پاس ہے کیا؟ ہمارے پاس جو ہے وہ بھی تو انہی سے مل رہا ہے ہم کو، وہ بھی انہی کے صدقے میں مل رہا ہے، تو ہمارے جولی میں ہے کیا، ہمارے پلے میں کیا ہے کہ ہم ان کو کچھ دے سکیں؟ لیکن اللہ آپ کے خزانے میں تو کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ ہی کو ان کا مقام و مرتبہ معلوم ہے، اللہ ان کے شایان شان ان کو اجر عطا فرما دیجیے، یہ ہماری درخواست ہے، ہم آپ سے بھیک مانگ رہے ہیں۔ تو فرمایا جب کوئی اللہ تعالیٰ سے میرے لیے یہ درخواست کرتا ہے تو اللہ مجھے تو جو دیتے ہیں وہ تو دیں گے ہی، لیکن اس کی درخواست کی برکت سے اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے۔ اس لیے ہمیں روزانہ درود پاک کا اہتمام کرنا چاہیے، کم از کم مسجد میں جب آ کے بیٹھیں یا تو تلاوت کریں یا ذکر کریں، اللہ کا نام لیں یا دعا مانگیں یا نماز پڑھیں یا درود شریف پڑھیں، طے کر لیں ساری زندگی کے لیے یہی کریں گے، باقی کوئی اور دنیا کا کام مسجد میں نہیں کریں گے۔ اور جمعے کے دن کے لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود پڑھا کرو، اس لیے کہ جب تم درود پڑھتے ہو تو اللہ نے کچھ فرشتے مقرر کیے ہوئے ہیں جو میرے پاس لا کر پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن لائیو ٹیلی کاسٹ ہوتا ہے، اسی وقت میرے پاس دیکھیے 2 طریقے ہیں نا، کسی کو خط بھیجنا ہے تو ایک طریقہ یہ ہے کہ خط لکھا، اس میں جا کے پوسٹ باکس میں ڈالا، لیٹر باکس میں ڈالا، اور وہاں سے وہ گیا اور ڈاکیا نے لے جا کر کے پہنچایا، اس سے بھی خط پہنچتا ہے۔ اور ایک طریقہ یہ ہے یا کسی کو آپ نے میسیج بھیج دیا، جب اسے موقع ملے گا وہ پڑھ لے گا، میل کر دیا، جب اسے موقع ملے گا وہ پڑھ لے گا، اس زمانے میں خط بھیجنے کا طریقہ ہے۔ اور ایک یہ ہے کہ آپ نے ڈائریکٹ اس کو کال لگائی، ڈائریکٹ آپ نے اس سے ویڈیو کالنگ کیا اور بات کرنا شروع کیا۔
اس کا تو اس زمانے میں کوئی تصور نہیں تھا، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا تصور دیا۔ فرمایا عام اوقات میں جب کوئی درود شریف پڑھتا ہے تو فرشتے لا کر میرے پاس پہنچاتے ہیں، اور جمعے کے دن جب کوئی درود پڑھتا ہے تو اسی وقت میرے پاس پہنچتا ہے۔ اب بھی ادھر ہم نے پڑھا، ابھی ادھر پہنچا۔ اور خاص طور سے جمعے کے دن عصر کی نماز کے بعد جتنا ہو سکے اتنا درود پاک کا اہتمام کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے، آپ کو بھی توفیق دے۔ شاید میں نے آپ کے چند منٹ زیادہ لے لی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔